ہم نے لیسن نمبر 1A سے لے کر 3D تک ریوائز کرنا ہے. پہلے ہم قرآن کا پورشن کریں گے اور اس میں ہم جی تصویر نہیں آ رہی سر میرے پاس. اچھا نہیں، ویڈیو آف کی ہوئی ہے، انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہونے کی وجہ سے. ویڈیو جائے گی تو پھر اچھا جی ٹھیک ہے، تھینک یو سر. ٹھیک ہے، جب گرامر میں ویڈیو کی ضرورت ہوگی پھر آن کر لیں گے انشاءاللہ. اوکے سر. مائکس آف کر لیں اپنے پلیز جن کے آن ہیں. جی تو ہماری ریویژن ہونی ہے 1A سے لے کر 3D تک. تو ہم کوئکلی قرآن والے پارٹ کو کوشش کرتے ہیں جلدی سے ریوائز کریں، اس میں ہم زیادہ ٹائم نہ لگائیں، اس پہ آپ لوگ خود سے جو ہے وہ بک سے اس کو پڑھ لیں. ہمارے 6 مقاصد تھے کورس 2 کے. قرآن کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنا، ہر سطر میں موجود 9 میں سے 7 الفاظ کو جاننا، اشاروں اور فقروں کے ذریعے نئے الفاظ اور معانی سیکھنا، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا، اور 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا. عربی بول چال کے جملے کیسے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ تو سارے جملے قرآنی ماحول سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے فعل کے مختلف صیغے اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائیں گے اور اسٹوڈنٹس میں اور ٹیچر کے درمیان جو ہے وہ آپس میں ایک بہترین ایکٹیو ماحول بنے گا، جو ہم نے محسوس کیا کہ واقعی ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. گرامر سیکھنے میں دلچسپی بھی بنی رہے گی کہ ہم نئی گرامر کے الفاظ اور کانسیپٹ سیکھیں کہ اس سے ہمیں نئی چیزیں پتہ چلیں اور وہ ہم پھر اپنے عام زندگی میں استعمال اگر کرنا چاہیں تو اس کو ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ اشارات کا فائدہ کیا ہے؟ اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چل جاتا ہے، اس میں نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے الفاظ کے معانی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہوتا ہے، گویا معانی کو ہمارے قابو میں رہتے ہیں. پورے صفحے پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں. اگر آپ کو ایک صفحے کے اشارات معلوم ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا اس پورے صفحے پر یہ 2 3 4 پوائنٹس ڈسکس کیے جا رہے ہیں. اور حفظ کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی بڑے مددگار ہیں یہ اشارات، اگر ہم حفظ کرنا چاہیں تو. فقرے جو اس میں چھوٹے چھوٹے ہم سیکھتے ہیں نئے الفاظ کے معانی کو یاد رکھنے کے لیے مددگار ہیں. جیسے ہم نے کسی 1 میں پڑھا تھا کہ کوئی بھی نیا لفظ سیکھیں تو اس کو ایک چھوٹے سے مختصر اور سادہ فقرے میں رکھ کر یاد کریں تو وہ یاد رکھنا آسان ہوگا. الفاظ کے مقابلے میں فقرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں. صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فقروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر بھی ہے، مفید بھی ہے، دلچسپ بھی ہے اور قابل عمل طریقہ ہے. ایک ہم نے فارمولہ دیکھا ہے R5S10 لاؤڈ نئے فقروں پر. R مینز ریلیکس، 5S یعنی اپنے حواس خمسہ کو استعمال کریں اس فقرے کو سمجھنے کے لیے، اور 10 سیکنڈ تک کم از کم اس کام کو کریں اور بلند آواز سے دہرائیں کم از کم 2 مرتبہ. ہمارا ترتیب کیا رہی پڑھنے کی اب تک اور آگے بھی کیا رہے گی کہ آپ پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ اور شرح دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسباق نکالتے ہیں. اسباق کی روشنی میں اگلا قدم ہے ہمارا ہر آیت کے حوالے سے یہ کہ مطالعہ کریں گے غور و فکر، تصور اور احساس کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم نے 4 کام کرنے ہیں: دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ. آیت کی مناسبت سے دعا مانگنی ہے، احتساب کرنا ہے، پلان بنانا ہے اور پلان پر عمل کرتے ہوئے آگے اس کی تبلیغ کرنی ہے. تو یہ 5 صفحات ہیں. ان 5 صفحات میں ہدایت کا تذکرہ ہے، متقین، کافرین، منافقین، قرآن کی دعوت، آدم علیہ السلام کا تذکرہ. اگلے 5 صفحات ہم اس طریقے سے 5 کر کے اپنے کورسز میں پڑھتے چلے جائیں گے. تو اس سورہ بقرہ کے مضامین کو چھوڑنے فضیلت پہ آ جائیں. سورہ بقرہ کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا صائفان. اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے. تو یہ 2 فضائل کم از کم ہمیں سورہ بقرہ کے ذہن میں ہونے چاہیے
اور یہ کوئز میں آ سکتے ہیں سورہ بقرہ کی فضیلتوں میں سے کیا فضیلت ہے. تو یہ آپ کو کم از کم مضمون ذہن میں ہوگا. تو ملٹیپل چوائس ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا, پڑھا ہوا ہوگا, ذہن میں کہیں دہرایا ہوگا, تو آپشنز میں نظر آئے گا تو اس کو سلیکٹ کرنا ایزی ہو جائے گا. ہم نے پوائنٹرز کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یاد کیا ہے, فنگر ٹپس پر, اور ایک صفحے پر ایک انگلی پر ہم نے ایک صفحہ رکھا, اور اس طریقے سے ہم 3 صفحات پڑھ چکے ہیں. یہ اشارات ہیں جو پورے کورس کے ہیں, اس میں سے ہم 3 پیجز کے اشارات تک ہم دہراتے ہیں. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کی صفات. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آیات کی مناسبت سے کہ یہ آیات دی گئی, آپ کو آیات دی جائیں اور آیات کے مطابق پوچھا جائے کہ ان آیات کے لیے اشارہ کون سا ہے, تو وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگلے صفحے, دوسرے صفحے کے اشارے, کافرین کو ہدایت نہیں, منافقین کو ہدایت نہیں, فسادی اور بے وقوف 2 رخ ہے. کافرین کو ہدایت نہیں, منافقین کو ہدایت نہیں, فسادی اور بے وقوف 2 رخ ہے. تیسرے صفحے کے اشارات, آگ کی مثال, بارش کی مثال, قرآن کی دعوت, قرآن کا چیلنج. آگ کی مثال, بارش کی مثال, قرآن کی دعوت, قرآن کا چیلنج. یہ 3 صفحات ہیں جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. پہلا صفحہ ہے 4 اشارات, اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کی صفات. ہم اس کا ترجمہ یہیں دیکھتے ہیں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم آلریڈی پڑھ کے آئے ہیں, کسی 1 میں بھی ایک مرتبہ یہاں پر دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم, بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی رحمان شدت سے رحم کرنے والا اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا. مالک یوم الدین, مالک ہے بدلے کے دن کا. ایاک نعبد, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین, اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم, نہ ان کا جن پر غضب ہوا. ولا الضالین, اور نہ گمراہوں کا, نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے. اور سورہ بقرہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ذالک الکتاب, یہ کتاب, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, یا اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. اور متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا, رزق دیا, ینفقون, خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. وما انزل من قبلک, اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. وبالآخرۃ هم یوقنون, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہم نے 12 عادات سیکھی, تو 12 عادتیں ذہن میں رکھیں. اللہ کی پناہ لیجئے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں. بلکہ یہ آیت نمبر 3 ہے, آیت نمبر 4 ہے. آیت نمبر 3 ہے ہر لمحہ, عادت نمبر 3, ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں, اور علم حاصل کریں, کائنات میں تدبر کریں, دوسروں پر رحم کریں, آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیں. ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت, ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کریں, اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں, اچھے لوگوں کی پیروی کریں, برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں. تو یہ عادات کے ساتھ ساتھ ہمیں آیات بھی جو ہے وہ پتہ چلنی چاہیے. آیات کا جو ہے وہ آیات کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں. اللہ کی پناہ لیجئے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہر کام سے پہلے بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن.
اللہ کے بارے میں مثبت سوچ، الرحمن الرحیم جو بسم اللہ میں آیا ہے، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین، علم حاصل کریں رب العالمین اور کائنات میں تدبر کریں، دوسروں پر رحم کریں الرحمن الرحیم، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیں، مالک یوم الدین، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت، ایاک نعبد، ہر چیز میں اللہ کی مدد، ایاک نستعین، اللہ سے ہدایت کی دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اچھے لوگوں کی پیروی کریں، صراط الذین انعمت علیہم، برے لوگوں سے دور رہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ ان تمام اچھی عادتوں کو اپنانے کی مجھے توفیق عطا فرما، اور پلان بنایا جائے کہ ان عادتوں کو یاد رکھنے کی کوشش ہو، کہ جیسے بسم اللہ کہیں گے، اللہ کے بارے میں اچھا اچھا سوچیں گے۔ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک حدیث ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں جواب دیتا ہوں حمدنی عبدی، جب یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں جواب دیتا ہوں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں جواب دیتا ہوں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو کچھ وہ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو میں جواب دیتا ہوں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ تو متقین کے لیے ہدایت جو تیسرا اشارہ تھا، اس کے اسباب جو ہے وہ ہم دیکھ لیں۔ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، متقیوں کے لیے ہدایت، اور اس کے مطابق دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے۔ اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی اور بے نیازی کا، اور قرآن پر ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو، ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پلان بنایا جائے، قرآن سے ہدایت لینے میں اپنا وقت صرف کریں گے اور تقوی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ متقین کی صفات آیات دے کر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان آیات میں متقین کی 5 صفات کون سی آئی ہیں، تو وہ 5 صفات آپ کو آیات سے ڈھونڈنا آتا ہو کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، نماز قائم کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، قرآن پر اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ان 5 صفات والوں کو ہدایت ملے گی تو ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی یہ عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ اسباب ویسے آپ سے پوچھے نہیں جائیں گے کوئز میں آپ کو کوشچن اس طریقے سے دیا جائے گا کہ آیات دی ہوئی ہیں تو انہی آیات کے ترجمے سے آپ لیسن جو ہے وہ جو سوال ہے اس کا جواب اخذ کر سکیں ترجمہ دیکھتے ہوئے۔ اگلے صفحے کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وما هم بمؤمنین، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں، الا انفسہم، مگر
اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھا دیتا ہے اللہ ان کو مرض میں، بیماری میں، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم، خبردار، جان لو کہ بے شک وہ سب، ہم المفسدون، وہی فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم سب ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے ہیں بے وقوف۔ الا، جان لو یا خبردار، انہم ہم السفہاء، بے شک وہی لوگ، وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، تو قالوا، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا، تو کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو بس مذاق کرنے والے ہیں، یا مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے ان سے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہ اسباق ہیں، اسباق ہم آیات کو، ایسے اسباق جو ڈائریکٹ آیات سے سمجھ میں آ سکیں، اس کا کوشچن بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کافروں کو ہدایت نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، کافروں کی سزا کیا بیان کی گئی ہے، تو ختم اللہ علی قلوبہم سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہو سکتا ہے دعا، آپ کو یہ عربی میں جو لکھی ہوئی دعا ہے، یہ آپ کے کوئز میں ہو سکتی ہے، آپ کو اس کا ترجمہ چیک کرنا ہوگا۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر و فاقہ سے، اور قبر کے عذاب سے۔ اور پلان چونکہ بک کے اندر صرف لکھا ہوا ہے، اس کا کوشچن نہیں ہوگا۔ اچھا جی، منافقین کو ہدایت نہیں ہے، تو منافقین کی سزا کیا ہو سکتی ہے، یہ کوشچن آ سکتا ہے۔ تو منافقین کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ ان کا مرض بڑھتا چلا جائے گا، اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ دعاؤں میں سے ایک دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس دعا کا ترجمہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما۔ اور پلان جو ہے پھر سے ہم سکپ کریں گے، کیونکہ یہ کوئز میں نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اور فسادی اور بے وقوف ہیں، تو منافقین جو ہے وہ منافقین کو بے وقوف کہا گیا ہے۔ یہاں پر یہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ منافقین کو بے وقوف کہنے کی وجہ کیا ہے، منافقین کو کیوں بے وقوف کہا گیا؟ تو جواب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایمان والوں کو بے وقوف کہا، تو اللہ نے کہا در حقیقت یہ منافقین خود بے وقوف ہیں۔ پھر سے ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں شقاق سے، بدبختی سے، والنفاق، اور منافقت سے، اور وہ برے اخلاق سے۔ اور منافقین دو رخے ہیں۔ دو رخے کس طریقے سے ہیں کہ وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اپنے منافقوں کے ساتھ جا کر ملتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، تو ان کو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہاں پر کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو آپ کے کوئز میں آ سکے۔ تیسرا صفحہ، آیات دیکھ لیں، ترجمہ۔ آپ میں سے اگر کوئی کرنا چاہے ترجمہ، تو ایک ایک اشارے کا ترجمہ میں کروا دیتا ہوں آپ سے۔ ہاتھ جو ہے وہ بلند کریں، تو میں پھر آپ لوگوں کو ایک ایک کو کہہ دیتا ہوں اگر کوئی ترجمہ کرنا چاہے تو۔ جی، ادروائز میں خود ہی کرتے رہتا ہوں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم،
تو نہیں منافع دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور وہ نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے. مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے استوقد نارا، آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پس پھر جب اس نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، تو چھین لیا اللہ نے ان کا نور، یا چھین لیا اللہ نے ان کی روشنی، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، وہ گنگے ہیں، عمیٌ، وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یا وہ نہیں لوٹیں گے. یا او کصیب من السماء، یا بارش جو آسمان سے برس رہی ہے، فیہ، یعنی ان کی مثال ایسی ہے، یا تو آگ کے جلانے والے کی طرح، یا آسمان سے برستی بارش کی طرح، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور بجلی ہے، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے. یجعلون اصابعہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک سے اور گرج سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کو. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لیتی ان کی بینائی کو، ان کی بصارت کو. کلما اضاء لہم، جب بھی وہ روشن ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ ان پر تاریک ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ اللَّهُ، تو لے لیتا اللہ یا چھین لیتا ان سے اللہ، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت، یعنی ان کا سننا، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کا دیکھنا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جی سسٹر انیلا، سسٹر انیلا، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ سر آگے میں اس کا ترجمہ کر لوں؟ جی، یہ باقی جو رہ گیا ٹھیک ہے، کریں آپ. یا ایھا الناس سے، اے لوگوں، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے اس رب کی، والذی، جس نے خلقکم، تم کو پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ. الذی، جس نے، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، ارضا، زمین کو، فراشوں، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزق لکم، رزق تمہارے لیے، فلا تجہلوا، پس نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، وانتم، اور تم، تعلمون، جانتے ہو. وان کنتم، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، مما نزلنا، جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، تو لے آؤ، بصورت، ایک صورت، من مثلہ، اس کے جیسی، ودعو، اور بلا لو، شہداء اللہ، اللہ کے سوا، تم، اگر تم ہو، صادقین، سچے. جزاکم اللہ خیر. ہاں، اس میں آپ کے لیے کوشچن کیا ہو سکتا ہے کہ ان آیات میں مثال کے طور پر پہلے 2 اشاروں کی آیات دیں، اور آیات دے کر آپ سے پوچھا جائے کہ ان آیات میں منافقین کے لیے 2 مثالیں ذکر کی گئی ہیں، وہ 2 مثالیں کون سی ہیں؟ تو کون سی مثالیں ہوں گی؟ آگ اور بارش کی. ایک آگ کی مثال ہے اور ایک بارش کی مثال ہو جائے گی. تو قرآن کی دعوت والا جو آیات ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو اس میں سوال بنایا جا سکتا ہے کہ ان آیات میں قرآن کی طرف سے کیا دعوت دی جا رہی ہے؟ کیا دعوت دی جا رہی ہے؟ قرآن کی دعوت. دعوت کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے. اپنے رب کی بندگی کرو. اور یہ سوال ہو سکتا ہے کہ رب کی کون سی صفت کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، مینشن کیا گیا ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا،
توحید پیدائش انسان. جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا. یہ ساری جو ہے وہ اللہ کی یہاں پر قدرتیں بیان کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آخری اشارہ قرآن کا چیلنج تو کہہ سکتے ہیں، سوال آ سکتا ہے کہ ان آیات میں قرآن کا کیا چیلنج دیا گیا ہے منافقین کو یا کفار کو، کیا چیلنج دیا گیا ہے؟ تو چیلنج کیا دیا گیا ہے کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں ہو تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. تو یہ ایسا ہے کہ یہ آپ آیات کا ترجمہ اگر آپ کو آتا ہوگا تو آپ اس میں سے سوال اخذ کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو باقی باتیں ہیں جو آپ کی بک سے آپ کہہ سکتے ہیں رٹا لگانے والی، وہ والے سوال آپ سے نہیں کریں گے. دعائیں جو عربی میں لکھی ہوئی ہیں بک میں، ان کا ترجمہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں تو وہ آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس دعا آ جائے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ عربی کی دعائیں دے کر آپ سے ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے. اینڈ دیٹس اٹ. باقی جو اسباق دعا اور پلان آپ کی بک میں لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کے کوشچن میں نہیں آئیں گے، کوئز میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو قرآن والا حصہ یہیں تک تھا، لیسن نمبر پیج نمبر 3 تک. گرامر میں آ جاتے ہیں. گرامر میں اصل ہماری ریویژن ہے، اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ اب یہاں پر آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ عربی زبان میں آنے والے جتنے بھی کلمات ہیں، الفاظ ہیں، وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا اسم ہوگا یا فعل یا حرف. اسم کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا نام ہو یا کسی کی صفت ہو. تو نام یا صفت کو اسم کہا جاتا ہے، اور اس کی نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں کہ اس کے شروع میں ال آ جائے یا آخر میں تنوین ہو تو یہ اسم کی علامت ہے. اسی طرح واو نون یا نون کے ساتھ بھی جو ہے وہ واو نون یا الف تا کے ساتھ آنے والی جمع بھی یہ اسم کی علامتیں ہیں. یہ کسی نے میسج کیا ہے، کون ہے جی؟ ایڈوکیٹ نگینا. جی ٹیسٹ آپ کا جس طرح ہوم ورک ملٹیپل چوائس آتا ہے اسی طرح گوگل فارم پہ ملٹیپل چوائس آئے گا. آپ نے لکھنا نہیں ہوگا، جسٹ آپ نے کریکٹ آپشن کو سلیکٹ کرنا ہوگا. فعل جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو پتہ چلے اور ساتھ 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے کہ وہ ہو چکا یا ابھی ہو رہا یا آئندہ ہوگا. اور حرف جو اسماء اور افعال کو ملانے کے لیے آتا ہے. ایک سیکنڈ جی، یہ سلائیڈز میں کچھ ایشو آ رہا ہے شاید، تو میں اس کو سیٹ کر لوں. تو کورس 1 میں ہم نے 4 پیٹرنز پڑھے تھے، فتح، نصرہ، ضربہ اور سمعہ. اب ہم وہ صحت مند مادوں والے افعال تھے سارے. اس کورس میں ہم نے جو ٹیبلز شروع کیے ہیں وہ ہیں جن میں کوئی کمزور حرف آ رہا ہو. کمزور حرف کون سے ہیں؟ واو، یا اور الف کمزور حرف ہیں، اور ان کو کمزور حرف کہا جاتا ہے. جیسے بیمار آدمی تکلیف میں اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے، اسی طریقے سے ان کی بھی آواز نکلتی ہے، اس لیے ان کو کمزور حرف کہا جاتا ہے. اور جس کسی لفظ میں یا فعل میں کمزور حرف آ جائے تو اس پورے لفظ اور فعل کو کمزور فعل کہہ دیا جاتا ہے. جیسے ہم
کسی شخص کے اندر پائی جانے والی جزوی کمزوری کو دیکھتے ہوئے پورے شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کمزور ہے یا معذور ہے۔ صحت مند افعال قرآن میں دیکھیں تو 9000 مرتبہ آئے ہیں اور کمزور افعال بھی 9000 مرتبہ آئے ہیں، تو اس کے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ہر لائن میں تقریباً ایک جو ہے وہ صحت مند فعل آ رہا ہے، کمزور افعال ہر لائن میں ایک مرتبہ آتے ہیں۔ شروع میں بھی ہو سکتا ہے جیسے وہابہ اور وعدہ ہم نے پڑھا، درمیان میں بھی آ سکتا ہے قال اور زادہ ہم نے پڑھا، آخر میں بھی ہو سکتا ہے جیسے دعا اور ادا۔ ہم ان 4 سٹائلز کو پڑھ چکے ہیں۔ یہ 4 سٹائلز کیا تھے؟ اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ اور نہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمع۔ ٹھیک ہے جی، اور کورس 2 کے اندر آنے والے جو افعال ہیں ان کو بھی ہم نے جملوں میں یاد کیا ہے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا وعدہ، بلکہ کہا ہے زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ادا۔ پہلا ٹیبل ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہے وہبا، تو وہبا کا ٹیبل کون دہرانا چاہے گا؟ اب یہاں سے آپ لوگوں کی باری شروع ہوتی ہے، میرا بولنا کم۔ جی، وہبا کا ٹیبل دہرانا ہے، ہینڈ ریز کیجیے، کوئکلی کرتے جائیں تاکہ ہم جلدی سے اس کو کرتے چلے جائیں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ جی سسٹر عائشہ آوان، وہابہ کا ٹیبل آپ کے پاس سامنے نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ بغیر بک کے آپ نے اس کو دہرانا ہے۔ جی وہبا، وہبو، وہبتا، وہبتو، وہبتم، وہبنا۔ فعل مضارع ہے، یہبو، یہبونا، تہبو، تہبو، تہبونا، نہبو۔ فعل امر ہے، ہب، ہبو، لا تہب، لا تہبو۔ اسم فاعل واہبن، مفعول موہوبن اور وہبن۔ پھر مؤنث ہے وہبت اینڈ تہبت، تہبو۔ وہابہ اور تہابو، اور روٹ لیٹرز اس کے کیا ہوں گے وہابہ کے؟ روٹ لیٹرز مادے کے حروف کیا ہیں سسٹر عائشہ؟ آپ کا مائک بند ہو گیا ہے۔ اچھا چلیں، روٹ لیٹرز کو ذہن میں رکھنا ہے، واو، ہا اور با اس کے مادے کے حروف ہیں۔ اچھا جی، وہابہ ہی کی طرح وضع کا پورا ٹیبل بنتا ہے، تو وضع کا پورا ٹیبل کیا ہے سسٹر انیلا؟ وہابہ کی طرح وضع ہے، تو پورا ٹیبل بنانے کی بجائے وضع کی 6 چابیاں بتا دیں۔ وضع، یضع، وضع، یضع، ضع، واضع، موضوع، وضع۔ وضع، جزاکم اللہ۔ اور مادہ اس کا واو، ضاد، عین۔ واو، ضاد اور عین، اور معنی کیا ہوگا وضع کا؟ ترجمہ، وضع کا ترجمہ اس نے، اب یہ آواز نہیں آئی، بہرحال اس نے بنایا۔ ٹھیک ہے جی، تو اگلا ٹیبل تھا وعدہ، ڈاکٹر عمارہ خالد۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعدہ، وعدو، وعدتا، وعدتو، وعدتم، وعدنا۔ یعیدو، یعیدونا، تعیدو، آئیدو، تعیدونا، نعیدو۔ اد، ادو، لا تعد، لا تعیدو۔ واعدن، موعودن، وعدن۔ ہی وعدت، ہی تعیدو۔ یہ تائید، اور مادے کے حروف کیا ہیں؟ واو عین دال۔ واو، عین اور دال، اور ترجمہ کیا ہے وعدہ کا؟ اس نے وعدہ کیا۔ اس نے وعدہ کیا، جزاکم اللہ۔ وعدہ کی طرح ہی وجدہ ہے سسٹر انم ہمایوں، 6 چابیاں کر دیں وجدہ کی۔
وجاء يجيء جاء وجدا بعد- وجدا وجد يجد جد واجد موجود وجود وجود. معنی کیا ہے وجدہ کا؟ ترجمہ ٹرانسلیشن وجدہ کی. اس نے پائے وجدہ اس نے وجدہ. پایا. اور وجدہ کے روٹ لیٹرز ہیں واو جیم اور دال. جیم دال. جی نیکسٹ ٹیبل ہم نے کیا قالا. تو قالا کا ٹیبل دہرا دیں جی سسٹر رابعہ نور. قال قالوا قلت قل قلت قلت قلتم قلنا يقول يقولون تقول أقول تقولون نقول قل قولوا لا تقل لا تقولوا قائل مقول اور قول. اور اس کے مادہ میں ہے قولا. قاف واو اور لام. اور مؤنث کیا بنے گی؟ ہوا قالا سے ہیا. هي قالت هو يقول هي تقول. یہ تقول. اور قالا کا معنی اس نے کہا. اس نے کہا. جزاکم اللہ خیر. تو یہاں پر قالا میں جو الف نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی کیا تھا؟ واو. واو کی بدلی ہوئی شکل ہے. واو کی بدلی ہوئی شکل ہے. جزاکم اللہ. قالا ہی کی طرح دوسرا ٹیبل بن رہا ہے تابا. ڈاکٹر امبرین پرویز تابا. جی سر. تابا سر پورا بتاؤں یا 6 چابیاں بتاؤں؟ 6 چابیاں بتائیں. پورا ٹیبل کوئی اور کر لیجئے گا. جی ماضی تابا، فعل مضارع یتوب، فعل امر تب، اسم فاعل تائبن، اسم مفعول ڈیش، مصدر توبتن. اور تابا کا مطلب ہے اس نے توبہ کی یا وہ پلٹا. اور پھر اس کا مادہ ہے تا واو با. اور یہ ناصرہ کے اور اس کا کوڈ ہے کاف الف کا. اس کا کوڈ ہے. ماشاء اللہ. اچھا جی اگلا ٹیبل ہے جی کانا. یہ 4 ہاتھ ہیں جو چلے آ رہے ہیں شروع سے. کچھ نئے لوگوں کو پھر میں خود سے آواز دوں. جی سسٹر ہنا شفیع. کانا. نجم. جی کانو کنتا کنتم کنتم کننا یکونو یکونونا تکونو اکونو تکونونا نکونو. فعل امر کن کونو لا تکن لا تکونو. اسم فاعل کائن کائنن. اسم مفعول ڈیش. مصدر کونو کونو. ٹھیک. مؤنث ہوا کانا ہیا. كانت هي كانت في المضارع تكون هي تكون. اور مادے کے حروف مادہ کاف واو نون. کاف واو اور نون. اور کانا کا معنی کیا ہے؟ وہ تھا. اور اگر کانا اللہ کے لیے استعمال ہو تو پھر وہ ہے. اللہ کے لیے ترجمہ آئے گا وہ ہے. تو کانا ہی کی طرح ہے ذاقہ. جی سسٹر نجمہ یاسین ذاقہ کی 6 چابیاں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ذاقہ یذوق ذوق ذاقن مذوق. کانا کی طرح ہے. کانا کی طرح تو اسم فاعل کیا بنے گا؟ کا ان کی طرح کیا بنے گا؟ اسم فاعل خائل. نہیں ذاقہ کریں. اسم فاعل ذائق. ذائق مذوق ذوق. ذوق. تو ذاقہ کا معنی اس نے چکھا. اس نے چکھا. جی اس کی 3 اس میں فاعل ذائق، اس میں مفعول مذوق، مصدر ذوقن اور فعل امر ذوق. جی آگے بھی بتانا ہے. اور اس کا پیٹرن کون سا ہے؟ کون سے پیٹرن پہ آ رہا ہے یہ؟
وہ 4 جو ہم نے پڑھے تھے فتح نصر ضرب سم نصرہ کے نصرہ کی طرح. اور ریفرنس کے لیے کوڈ ہم کیا یوز کر رہے تھے اس کا؟ ذوق یا خا خا اور ذوق قاف الف قاف قال کی طرح ہے نا. قال مین ہے, مطلب ہم یوں کہیں گے کہ ذاقا قال کی طرح ہے, اور یہ دونوں نصرہ کے پیٹرن ہیں. جی ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے زادہ. تو زادہ ہیں سسٹر وشال راشد. سر آپ نے ماضی استمراری کی ریویژن نہیں کرائی, پاس کنٹینیوس. اب وہ کرتے ہیں, پہلے یہ بیسک ٹیبلز کر لینا, پھر ماضی استمراری بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی سسٹر مشال راشد. مشال ہیں مشل ہیں. فعل ماضی زادہ زادو زدتا زدتو زدتم نہیں زادو پھر شروع کریں, پھر سے شروع کریں. زادہ زادو زدتا زدتا زدتو نہیں کوئی ہیلپ کریں جی, ان کی زیادہ سے آگے کیسے بنائیں گے؟ کون ہیلپ کریں گے؟ سسٹر فرحت ناصر. جی زدتا زدتو زدتم زدنا. فعل مضارع یزیدو یزیدونا تزیدو ازیدو تزیدونا نزیدو. فعل امر زد زدو جی زد کی جمع زیدو. زیدو یا کے ساتھ ہے. جی فعل نہیں لا تزید لا تزید لا تزد لا تزد لا تزید لا تزیدو. لا تزد بغیر یا کے ہے, اور جمع بنے گی جب تو لا تزیدو یا کے ساتھ ہے. اسم فاعل زائد زائد. اسم جی. مفعول مزید. مصدر زیاد زیادتن. زیادت. مؤنث ہوا زادہ ہیا ہیا تزید. نہیں, ماضی میں ہوا زادہ سے ہیا زادت, اور مضارع میں آئے گا ہوا یزیدو سے ہیا تزید. زادہ کی طرح جو ہے وہ یہ زادہ کے یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے کہ زادہ زادو کے بعد زدتا آئے گا, زدتا نہیں آئے گا, زدتا بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے دعا. پڑھ چکے ہیں نا یہ دعا بھی پڑھا ہم نے, اور ہدا بھی پڑھ چکے ہیں. تو دعا کا ٹیبل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جی سسٹر صالحہ اسماعیل. جی ہاں جی. دعا اس نے پکارا, دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا. فعل مضارع یدعو یدعونا تدعو ادعو تدعونا ندعو. فعل امر ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو. اسم فاعل دائن. اسم مفعول مدعو. مصدر دعاؤن. ہوا دعا یا دعت, ہوا یدعو یا تدعو. اور اس کے معنی ہے اس نے دعا کی, اس نے پکارا, اور مادہ ہے دال این واو. ٹھیک ہو گیا. اور دعا کی طرح دوسرا ٹیبل ہے طلا. تو طلا کے لیے ہمارے ساتھ کون ہے جی جو طلا کی پریکٹس ہمیں کروا دیں, سنا دیں؟ جی سسٹر رابعہ نور. آپ نے پہلے پورا ٹیبل کیا ہے یا 6 چابیاں کی ہیں؟ جی پورا ٹیبل کیا. چلیں پھر طلا کی 6 چابیاں بتا دیں. ٹھیک ہے. تلا یتلو تلا یتلو تلاوتن. اس کا مصدر امر کیا آئے گا؟ تلا یتلو کے بعد امر آئے گا. اتلو اتلو اتلو. اور اس میں فائل مجھے نہیں پتا کیسے بنے گا. داعن کی طرح کیسے بنے گا؟ تالن. تالن.
तालिन اسم مفعول मतलूवन مطلوب اور مصدر तिलावतन تلاوت. اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ तलावा ता लाम वाव تا لام اور واو. اور پیٹرن کون سا بنے گا؟ وہ فتح نصر ضربہ میں سے तला यतलू नसर यंसुरु نصر ینصر. اور اگر کوڈ پوچھیں تو طلا کا کوڈ کیا بنے گا؟ جو ہمارا جی ریفرنس ہوگا، ریفرنس ٹیبل रेफरेंस होगा دعا दा دعا. جی जी ٹھیک ہو گیا، جزاکم اللہ خیر. اچھا جی، اس کے بعد اگلا ہے ہدا. تو ڈاکٹر امبرین پرویز ہدا پورا ٹیبل کیجئے. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا، یہدی، یہدونا، تہدی، اہدی، تہدونا، نہدی، پھر اہدی، اہدو، لا تہدی، لا تہدو، ہادن، مہدیون، ہدایتن. پھر ہے اس کے بعد ہوا ہدا، ہیا ہدت، ہوا یہدی، ہیا تہدی. ماشاء اللہ. ہدا کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ سر اس کے ہیں ہا، دال اور چھوٹی ہے ہا، دال، یا. یا اور یہ باب ہے اس کا زورا با. اور ریفرنس یہ خود ہی ہے. جی سر خود ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہدا کی طرح ہے جزا. تو جزا کا ٹیبل کر لیں جی سسٹر انیلا. 6 چابیاں. يجزي جاز مجزي جزاء جزاکم اللہ خیر. اور آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے، تو آپ نے جو بتا دیا وہ اتنا بھی کافی ہے. اچھا جی، اس کے بعد جزا اور ہدا کے بعد نیکسٹ ٹیبل تھا امارا. امارا کا ٹیبل کون کرے گا جی؟ امارا کے لیے پورا ٹیبل کرنا ہے. سسٹر فرحت ناصر آپ پورا ٹیبل سنائیں گی؟ پہلے سنا چکی ہیں پورا ٹیبل؟ جی سسٹر فرحت. جی سر. امرا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا. یامرو، یامرونا، تامرو، آمرو، تامرونا، نامرو. پھر ہے ہوا آمرا، ہیا امرتا، ہوا ہیا یامرو، ہوا امارا سے مؤنث اگر بنائیں گے یا تو امرت، ہیا امارت. جی امرت. ہوا یامرو، ہیا تامرو. پھر اس کا فعل امر ہے مر اور مرو. تامر، لا تامر، لا تامرو. عامر، معمور، امر. اور امارا کا معنی اس نے حکم دیا، حکم دیا. اس نے حکم دیا. ٹھیک ہو گیا. اور امارا کے ساتھ ساتھ ہم نے باقی 2 ٹیبلز بھی حمزہ والے کیے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ سآلا اور قراء. جی سر کیے ہیں وہ، کیے ہیں. سآلا اور قراء. سآلا کی پریکٹس اب یہاں پہ سآلا لکھا ہوا نہیں آ رہا تو یہ اب آپ کو زبانی کرنا ہوگا. جی کون کرنا چاہے گا سآلا؟ ڈاکٹر امارہ خالد. جی سآلا، سألا، سألو، سألتا، سألتو، سألتم، سألنا. فعل مضارع یسألو، یسألونا، تسألو، أسألو، تسألونا، نسألو.
فعل امر ہوگا سل سل یا اسأل سلو دونوں طرح ہو سکتا ہے. سل اسأل سلو اسألو سل یا اسأل. جی سلو اسألو لا تسأل لا تسألو. سائل مسئول سوال. اور ہوا سأل ہی سألت ہوا یسألو ہی تسأل. جزاکم اللہ. سألہ کے ساتھ دوسرا ہے قرأ. سر میں جی سر سسٹر میں نجمہ قرأ کر لیں جی، پورا ٹیبل سنائیں قرأ کا. انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خرا خرعو خرعتا خرعتی خرعتم نہیں خرعنا. نہیں پھر سے آپ قاف پڑھ رہی ہیں یا خا پڑھ رہی ہیں؟ قاف قرأ سر ہے. قاف. جی سر وہ میری لینگویج کا فرق ہے اس اچھا لیے. اچھا ٹھیک ہے. قرع قرعو خرعتا خرعتو خرعتم قرعنا. يخرعو يخرعون تخرع أخرع تخرعون نخرع. هي قرأت هي قرأت هي تخرع تخرع هي تخرع. فعل أمر اقرأ اقرأوا لا تخرع لا تخرعوا. خارع مخرون قرأت. جزاکم اللہ خیر. قرأ کا معنی اس نے پڑھا. اس کے بعد ہم نے جی ٹھیک ہو آپ ریسٹ لے لیں. جی سسٹر انم ہمایوں عطا کی 6 چابیاں بتائیے جی کیا بنیں گی؟ عطا یأتی عطا یأتی ایتی ایتی آتیون مأتیون آتن مأتیون اتیانو. اتیان. اور عطا کا روٹ لیٹرز کیا ہوں گے عطا کے؟ الف تے حمزہ حمزہ الف حمزہ تے اور یہ حمزہ تا اور یا. ٹھیک ہو گیا. اور عطا کا معنی وہ آیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی زنہ آ جی ہمارے پاس. زنہ تو زنہ کا ٹیبل کرنے کے لیے کون ہے ہمارے ساتھ؟ بردرز کی آوازیں نہیں آ رہی یا بردرز چھٹی پہ آج سارے؟ انٹرسٹنگ. بردرز میں سے ایک نسیم انور صاحب کا نام نظر آ رہا ہے. نسیم صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ لگتا ہے آج جو ہے وہ صرف سن رہے ہیں. تو زنہ کا ٹیبل زنہ یا زنو. جی سسٹر رابعہ نور. ظنو ظنت ظننت ظننتو ظننتم ظننا. یظنو یظنون تظنو اظنو تظنون نظنو. اور اس میں فعل امر ظن ظنو لا تظن لا تظنو. دین اس میں فاعل ظن اس میں مفعول مظنون اس میں مصدر ظن. ہوا ظن ہی ظنت ہوا یظن ہی تظن. اور اس کا جو مصدر وہ ہے مادہ ہے ظا نون نون ظا نانا. اور یہ ہے ظن یظن باب نصر ینصر. نصر ینصر کے بیٹھوں پر. جزاکم اللہ ماشاء اللہ احسنتی. تو ظن کی طرح ہی دوسرا ٹیبل ہے ردہ. ردہ سسٹر عائشہ آوان. ردہ تو 6 چابیاں صرف بتانی ہے اس کی یا پورا ٹیبل؟ پہلے آپ نے پورا ٹیبل کیا 6 چابیاں کی ہیں سر پورا ٹیبل کیا تھا. پھر 6 چابیاں بتائیں ردہ کی. ردہ یردو یردو سوری یردو جی
ردا یردو، ردا، رادن، مردودن اور ردن. اور سب مطلب ہے اس کا اس نے واپس کیا، اور روٹ لیٹرز ہیں را دال دال. اور ٹیبل پیٹرن کون سا ہوگا؟ ناسورا. نصارہ. جی سسٹر انیلا. ضلع. Yes. زلا، زلو، زللتا، زللتو، زللتم، زللنا. يزلو، يزلون، تزلو، أزلو، تزلون، نزلو. زلة، زلو، لا تزل، لا تزلو. ظال داش، ضلالة. ضالن نہیں، ضالن. Yes. ظال داش ضلالة. هو زل، هي زلت، هو يزل، هي تزل. جزاک اور اللہ. اس کا مادہ ہے زاد، لام اور لام، اور پیٹرن اس کا ضربہ ہے، اور ذلہ کا معنی وہ گمراہ ہوا. ذلہ کے ساتھ خرہ ہے. خرہ کی 6 چابیاں بھی بتا دیں آپ ہی سسٹر. خرہ، یخر، خر، خارن ڈیش خرن. اور خرہ کا معنی ہے، خرہ کا معنی ہے وہ گرا، اور مادہ اس کا ہے خا، را اور را، اور یہ بھی ضربہ کے پیٹرن پہ ہے. جزاک اللہ. جی سر میں نے ایک ڈاکٹر برین پرویز. سر میں نے ایک بات پوچھنی تھی. جی جی. سر میں نے پوچھنا تھا جس طرح یہ جس میں حمزہ آئی ہے کمزور فعل میں، جیسے امرا پڑھا ہے ہم نے، سالہ پڑھا ہے، قرا پڑھا ہے، تو سر اس میں باب اور کوڈ ایک ہی ہیں؟ ورنہ باقیوں میں تو ہے نا کوڈ ہوتے ہیں. وہ الگ الگ ہے نا. دیکھیں وہ ریفرنس ایکچولی بتا دیے ہیں. جو پہلا ہم نے پڑھا امارا، یہ خود ایک کوڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن بک میں لکھا ہوا تھا کہ امارا کا باب ناصر آیا، کوڈ میں بھی نون لکھا ہوا ہے. جی وہ اس لیے نون ہے کہ اس میں کوئی میجر چینج نہیں ہے سوائے امر کے. باقی سارا بالکل وہ اسی طرح بن رہا ہے. تو یہاں آگے بھی جو ہے نا وہ فتح کے پیٹرن پہ بن رہا ہے. سآلہ اور قراءت وہاں پر بھی یہی ہے، کوئی بڑا چینج نہیں ہے، صرف امر کا جو لفظ ہے اس میں چینج آ رہی ہے. تو اس لیے وہی جو باب ہے، پیٹرن ہے، اسی کو ریفرنس بھی بنا. تو یہ کوڈ کے بھی سوال آ سکتے ہیں؟ کوڈ تھوڑا سا کئی دفعہ بندہ بھول جاتا ہے. جو ضروری نہیں ہے، ایک آدھ کسی جگہ پر آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل نہیں ہوگا، ہوگا صحیح، لیکن کسی ایک آدھ جگہ پہ آ جائے گا. چلیے آپ خافہ کا ٹیبل سنا دیں. اب آپ کا مائک آن ہے تو سر کس کا ٹیبل سنا دوں؟ خافہ. خافہ. اچھا. خافہ، خافو، خفتا، خفتو، خفتم، خفنا، یخافو. سر ایک منٹ سوچنے دیں. یخافو، یخافونا، تخافو، اخافو، تخافونا، نخافو، خف، خفو، نہیں خافو، لا تخف، لا تخافو، خائفن ڈیش خوفن، ہوا خافا، ہیا خافت، ہوا یخافو، ہیا تخافو. اور اس کا مطلب خافا کا مطلب ہے وہ ڈرا. اور یہ مادہ تھا خا، واو اور فا. اور یہ آپ نے بتایا تھا یہ باب اس کا بنے گا سمیا، کیونکہ یہ خافا نہیں ہے، خویفہ ہے. خا واو، واو کی زیر ہے، تو واو کو ہم پھر گرا دیں گے تو پھر زیر اس کی پیچھے چلی جائے گی، تو خافا الف لگ جائے گا. ایسے ہی تھا نا سر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک. اور شاء کی 6 چابیاں ہیں. سسٹر کون کریں گی؟ سسٹر نجمہ آپ بتا دیں. شاء 6 چابیاں. شاء، یشاء، شاء، شائن، مشین، مشیتن، اس نے چاہا. اور اس کا جو ہے مادہ شین یا حمزہ، اور کوڈ شاء، اور یہ سمیع، پیٹرن سمیع. ٹھیک ہو گیا.
اب یہ تو وہ ٹیبلز تھے جو ہم نے اس میں لیسن میں کیے ہیں. اس کے علاوہ پلس یہ قرآن والے پورشن میں جتنی آیات آئی ہیں ان میں جو جو ٹیبلز ہیں یہ آپ نے اپنے طور پر اس کو دیکھ لینا ہے اور اس کی پریکٹس آپ کریں, دہرا لیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. اور ایک چیز جو رہ گئی, سسٹر نے بات کی تھی کہ ہم نے ماضی استمراری والی پریکٹس نہیں کی, تو ماضی استمراری کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ماضی استمراری کس طریقے سے بنتا ہے کہ کوئی بھی فعل مضارع ہو اور اس کے ساتھ کانا کا فعل ماضی ایڈ کر دیا جائے. مثلا میں یہاں پر لکھتا ہوں یفتح اور یفتحون, تفتح, افتح, تفتحون اور نفتح اور ہی تفتح. تو اب کانا کے ساتھ کیا, یفتح کے ساتھ کانا میں سے کیا آئے گا بتاتے جائیں. فعل ماضی استمراری بنا, کانا یفتح. کانون کے ساتھ کیا, یفتحون کے ساتھ کیا آئے گا کانو یفتحون, کانو. تفتح کے ساتھ کنتا, کنتا. افتح کے ساتھ کنتو, کنتو. کنتو. تفتحون کے ساتھ کنتم کنتم. نفتح کے ساتھ کننا. کننا. اور ہی تفتح کے ساتھ کانت. 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 معنی کے اندر کیا تبدیلی آئے گی؟ کانا یفتح وہ کھولتا تھا, وہ کھولا کرتا تھا یا وہ کھولتا تھا. کرتا تھا. وہ کھولا کرتا تھا یا کرے گا. دوسرا بھی ہو سکتا ہے, وہ نہیں کرے گا, نہیں ہوگا. کرے گا تو اب یہ ماضی پاسٹ کنٹینیوس بن گیا نا, اب یہ صرف ماضی کی بات ہوگی, اب یہ فیوچر والا معنی ختم ہو جائے گا. اسی طرح کانو یفتحون, وہ سب کھولا کرتے تھے. کھولا کرتے تھے. کنت تفتح, آپ کھولا کرتے تھے. آپ کھولا کرتے تھے. کنت افتح, میں کھولا کرتا تھا. میں کھولا کرتا تھا. کنتم تفتحون, آپ سب آپ کھولا سب کرتے کھولا تھے. کرتے تھے. کننا نفتح, ہم سب کھولا ہم کرتے سب تھے. کھولا کرتے تھے. کانت تفتح, وہ عورت کھولا وہ کرتی. عورت کھولا کرتی تھی. اس میں یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ کانا کا صرف ماضی یوز ہوگا اور دوسرا جو فعل ہوگا اس کا مضارع ہوگا. ٹھیک ہے, اور جیسے جیسے مضارع کا لفظ چینج ہوگا واحد جمع مذکر مؤنث کے اعتبار سے, ایسے ہی کانا بھی واحد اور جمع کے اعتبار سے چینج ہوتا رہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہمارا ریویژن سیشن تھا. آپ لوگوں کا اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ کر لیں, ادروائز ہم کلوز کر لیتے ہیں, ٹائم ہمارا پورا ہو چکا ہے. جی ڈاکٹر امارا. جی سر, سر یہ پوچھنا تھا کہ جو کیلا اذا کیلا آتا ہے تو وہ قولا کے ٹیبل سے کیسے ریلیٹ ہوتا ہے؟ وہ ہم آگے جا کر ایک پڑھیں گے, جیسے ایکٹیو اور پیسو ہوتے ہیں نا, ایکٹیو وائس پیسو وائس, تو وہ پیسو وربز میں سے آئے گا. وہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے, آگے آ جائے گا انشاءاللہ, اسی کورس 2 میں ہم پڑھ لیں گے. سر ٹیسٹ کب ہوگا؟ منڈے والے دن, منڈے کو انشاءاللہ. ابھی یہ ختم ہوتا ہے تو میں آپ کو ایک سیمپل بھیج دیتا ہوں, آپ اس کے اوپر پریکٹس کر لیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح کا ہوگا. اور پھر منڈے کو انشاءاللہ آپ کو اسی ٹائم پہ 6 بجے آپ کو کوئز بھیج دیا جائے گا. سر وہ کوئز جی منڈے کو جو آپ کو کوئز دیا جائے گا وہ 6 سے لے کر کتنا ٹائم چاہیے آپ کو؟ 1 گھنٹہ کافی ہے یا 1.5 گھنٹہ ہونا چاہیے کوئز کا؟ سر 1 گھنٹہ کافی ہے. 1 گھنٹہ کافی ہے. 1 گھنٹے میں انشاءاللہ کوئز بنائیں گے تو ایسا کہ وہ آدھے گھنٹے میں ہو جائے, 30 منٹس کا, لیکن آپ کو دیں گے 1 گھنٹہ. ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ ہوگا, پلس اگر کسی کو کوئی ایشو ہو, کوئی جینوئن وجہ ہو تو وہ بتا سکتے ہیں, اور ان کے لیے پھر اگر کوئی مزید ایکسٹرا ٹائم چاہیے ہوگا تو وہ اسپیشل آپ رابطہ کر لیں تو ان کے لیے. سر میں نے ایک بات کرنی تھی سر. جی
سر جو کوئز ہے اس دن 6 سے 7 بجے کوئز ہے, تو سر ہم لوگ تو ایک دفعہ ہی کلک کریں گے, ظاہر ہمارے ایک دفعہ ہی وہ کھلے گا نا. اگر ہم 6 سے 7 نہ اٹینڈ کر سکیں تو ہم 9 بجے کے بعد بھی تو اس کو کلک کر سکتے ہیں. میں یہ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ وہ اگر آپ کا کوئی مطلب کوئی کام ہے, کوئی مصروفیت ایسی ہے اس ٹائم پہ آپ اس ٹائم پہ نہیں کر سکتے, تو آپ بتا دیں تاکہ آپ کے لیے پھر اوپن رکھا جائے جس وقت آپ کے پاس فری ٹائم ہو. سر QC3 کا بھی ٹیسٹ اسی دن ہے نا, 8 سے 9 بجے QC3 کا ہے, تو سر وہ مجھے ذرا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے. میں چاہ رہی تھی QC3 پہلے دے دوں, پھر ذہن فریش ہو جائے گا, ریلیکس ہو جائے گا, پھر اس کے بعد میں QC2 دوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ بتا دیجیے گا تو پھر آپ کے لیے دوبارہ سے اوپن کر لیں گے اگر بند ہو گیا ہوگا. تھینک یو سر, بہت شکریہ سر, جزاک اللہ. جی مزید کوئی کوشچن نہیں ہے تو شوڈ وی کلوز ناؤ. بیسٹ آف لک آپ سب کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ امتحان بھی آسان بنائے اور اس کے بعد زندگی میں آنے والے ہر چھوٹا بڑا امتحان آپ کے لیے آسان بنائے. آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کے شاید علم میں ہو, QC4 میں ہمارے ساتھ تھے, میجر جنرل عبد المالک صاحب. اللہ کی مرضی سے, اللہ کی مشیت سے ان کا پچھلے ویک میں انتقال ہو گیا ہے. QC4 1 2 3 سے لے کر 4 میں آپ وہ بڑے ایکٹیو ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے. ان کے لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ انہیں بریک رحمت فرمائے, ان کی نیکیوں کو قبول کرے, ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.